میرے صحابہ کو بھی چنا۔ اللہ کیا سبحان سمجھ اللہ۔ رہے ہیں آپ؟ ابو بکر صدیق اکبر یوں ہی خلیفہ اول بن گئے، یوں ہی یار غار بن گئے؟ اگر کوئی سمجھے تو کیا سمجھتا ہے وہ؟ کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی آپ اپنے وقت کے بادشاہ بن گئے اور اسلام کے پہلے بادشاہ بن گئے؟ کیا سمجھا ہے میاں؟ جب یہ عقیدہ ہے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ صحابہ اکرام کی شان ہے، ذرا دیکھے آقا کریم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، دل صحابہ دیکھے کتنے پاکیزہ ہے۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی ان کے سینوں سے کینے نکال کر باہر کر دیے ہیں۔ اب دیکھیں سرکار کا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی، سرکار کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہے جو مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کا پایا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم کا پایا، فاصطفاہ وبعثہ برسالتی، تو اللہ نے مصطفیٰ کو چن لیا اور رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ محبت سے بولو، اہل ایمان کی آواز اتنی پست کہاں ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہمارا ایمان بھی بلند ہے، ہمارا مسلک بھی بلند ہے، اور ہمارا مفتی بھی بلند ہے، ہمارا قاضی القضات بھی بلند ہے جو آرام کر رہا ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ وہاں پست ہوتی ہے جہاں فیضان پست ہوتا ہے۔ آپ تو مرکز فیضان میں آ گئے ہو، تازہ تازہ فیضان الحمدللہ مل رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پایا۔ اللہ نے نبی کو چن لیا اور چننے کے بعد ان کو اپنا رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سرکار کے دل کے بعد سب سے بہتر دل صحابہ اکرام کا پایا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں اہل علم کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں علم والوں کو سب پتا ہے، لیکن سبحان اللہ بول دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ورنہ میں ہو سکتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں۔ میں احساس کمتری کا نہیں، برتری کا شکار ہونے آیا ہوں جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ ذرا غور فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام کے صحابی نے کہا اللہ نے مصطفیٰ کے دل کے بعد صحابہ اکرام سارے لوگوں کے دلوں میں نظر فرمائی، سب سے بہتر دل نبی کے دل کے بعد کس کا پایا؟ اونچا بولو، نبی کے صحابہ کا پایا۔ فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون عن دینہ، تو اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ جن کا دل سب سے بہتر پایا تو ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ہے، اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ہے۔ کیا کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے صحابی؟ یہ بتاؤ، فرمایا یقاتلون عن دینہ، وہ سب مل کے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ معیار سنیت بتا دوں، اللہ سلامت رکھے، وقت کم ہے، غور فرمائیے گا۔ معیار سنیت بتا دوں، سنیت کا معیار یہ ہے کہ جو بھی نبی کا صحابی ہے اس سے پیار کرو، اور اگر کوئی پیار نہیں کرتا ہے تو دشمنی کرنے والے سے کٹ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا قہر اس پہ نازل ہو اور تم بھی اس کی چپیٹ میں۔ سمجھ گئے آپ؟ باغیوں کو جلسوں میں بلانے سے رحمت نہیں ہوتی ہے میاں، زحمت ہی زحمت ہوتی ہے۔ دیکھو نا کتنی زحمت ہو گئی پورے ہندوستان کے اندر، ایک تہلکا سا مچ گیا، اور کیوں نہ مچے؟ اہل علم الحمدللہ اور اہل ایمان الحمدللہ ابھی زندہ ہے۔ ایسے بدبختوں کا اور ایسے اس طرح کے انسانوں کا الحمدللہ رب العالمین چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ کل بھی ہٹایا تھا، آج بھی ہٹایا ہے، اور انشاءاللہ ہٹاتے رہیں گے۔ ذرا غور فرمائیے گا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ومن آذاهم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ کب؟ جب میرے صحابہ کا ذکر، ایک بار نہیں تین بار فرمایا۔ گلاب تو آپ نے دیکھے ہوں گے، جس نے دیکھے نہ ہو تو باہر جا کے دیکھ لے اور بعد میں خوب غور سے دیکھ لے۔
سنیے ذرا حدیث مصطفیٰ. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر کرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا. کیسے کریں ذکر، کیسے کریں؟ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کی مشہور کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے شرع عقائد، لا یکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر. یہ ضابطہ بیان کیا گیا، صحابہ کو جب بھی یاد کیا جائے گا بھلائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا. غور کیجئے گا، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کا جب ذکر کرو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اور فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے سب و شتم، گالی گلوچ اور برا کہنے کا نشانہ نہ بنا لینا. یاد رکھنا جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، یعنی محبت صحابہ در حقیقت محبت مصطفیٰ ہے. اونچا بولیے اور محبت سے سبحان اللہ. آقا کریم نے آگے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کو اذیت دے رہا ہے یا میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے تو یاد رکھے وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. میرے صحابہ کی تکلیف در حقیقت میری تکلیف ہے، اور میرے صحابہ کے خلاف زبان کھولنا در حقیقت میرے خلاف زبان کھولنا ہے. اور جو مجھے ستاتا ہے وہ رب قدیر کو ستانے کی کوشش کر رہا ہے. ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا. یہ باتیں آپ نے سمجھ لی. صحابہ کرام ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے. اونچا بولو، ایمان کا حصہ ہے. ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اب آگے آپ غور کیجئے گا، جناب نے کیا بولا ہے؟ جناب فبشرہم بعذاب علیم. میں نے کہا جو ادھر جناب بول رہا ہے نا میں اس کے لیے جناب اسی طور پہ بولوں گا، اس لیے کہ جس کی زبان صحابی کے بخش میں کھلتی ہے اس کو حضرت کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ کون ہے اس صحابی کے لیے بولا ہے جس کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، جس کو مصطفیٰ کریم کا صحابی کہا جاتا ہے، جو امین زمین خدا ہے، جو اللہ رب العزت کی زمین کا امیر ہے. آقا کریم علیہ السلام کے صحابی کے لیے بولا جناب معاویہ سے غلطی ہوئی ہے. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، آواز پہنچے گی بہت دور تک، اس لیے کہ آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، بہت دور تک پہنچے گی، اس لیے سوال کرنا چاہتا ہوں غلطی سے مراد کیا ہے؟ اگر غلطی سے مراد خطا اجتہادی لے رہے ہو تو پھر ایسی بات بتاؤ مجھے. حالانکہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے مورد لغزش، ایک جملہ ہے خطا، ایک جملہ ہے پر غلط و خطا، یہ ہے اعتقاد الاحباب کے اندر. مگر اعلیٰ حضرت نے جس زاویہ فکر سے بولا ہے تو اس کے بعد میرے امام نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ صحابہ کے مشاجرات میں دخل اندازی کرنا حرام ہے، حرام ہے. میاں یاد رکھو میرے امام نے یہ بھی کہا کہ حضرت امیر معاویہ اور مولا کائنات کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف مثل حنفی اور شافعی کے ہے. ایک بات مجھے بتائیے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت سے اٹھا دیجئے، شور نہ مچائیے، غور کیجئے ذرا ادھر. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں مجھے یہ بتاؤ حضرت امام شافعی رضی اللہ جو تعالیٰ جہاں عنہ وہی بیٹھ جائیں. حدیثوں کی روشنی میں رفع یدین کا مسئلہ لے کر کیا. ہمارے امام اعظم نے فرمایا میرے نزدیک وہ حدیث صحیح نہیں، میں رفع یدین کے لیے نہیں کہتا. اب آپ بتائیے کیا شافعی مذہب شافعی کا ماننے والا حنفی مذہب کے ماننے والے کو برا کہے گا؟ جلدی جلدی بولو، برا کہے گا؟ اور حنفی مذہب کا ماننے والا شافعی کو برا کہے گا؟ نہیں کہے گا. اس لیے کہ ان کی بنیاد بھی کس پر ہے؟ قرآن و حدیث پر ہے. ان کی بنیاد بھی قرآن و حدیث پر ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ کو فیضان بھی تو ان صحابہ سے ملا ہے. اس لیے کہ اسلام کو مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے پینے والے اور اسلام کو سمجھنے والے، سرکار سے ڈائریکٹ اسلام لینے والے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہے. اگر یہ کہو کہ خطا اجتہادی ہے تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں خطا اجتہادی میں تو تان و تشریح ہوتی ہی نہیں ہے، بکواس کی جاتی نہیں ہے. اس لیے کہ خطا اجتہادی میں اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیتا ہے بلکہ اس میں بھی ایک ثواب ملا کرتا ہے. اور نیت تمہاری نیت ہم نے سمجھ لی ہے، لفظ جناب بھی بتا رہا ہے اور ساتھ میں بعد میں تمہارا انداز بھی بتا رہا ہے. اور تم نے جو بولا تھا اس پر جو ساری گفتگو بعد میں کچھ حضرات نے کی ہے وہ ساری باتیں بتا رہی ہے کہ تم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے غلطی کا لفظ گناہ کے معنی میں لیا ہے. اور اگر لیا ہے تو مجھے بتاؤ سرکار کی اس دعا کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے، ہدایت یافتہ بھی بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. اور ایک مقام
मकाम पर सरकार ने फरमाया तऊली असहाबी, मेरे सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफात है इनमें तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, मेरे सहाबा को मेरे लिए वो छोड़ दो। और सुनो हजरत इमाम गजाली इहयाउल उलूम के अंदर लिखते हैं, और मैंने कहां से कोट किया है, वो तस्हीहुल अकीदा फी बाबी अमीर मुआविया, जिसके लिखने वाले हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी आला हजरत ताजुल फुहूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनकी मदहो 27 में मेरे इमाम ने कसीरतन रायतान के अंदर बहुत सारे अशार लिखे हैं। बहरहाल वो इस किताब के अंदर जो फारसी में है, इसका उर्दू में तर्जुमा आया है। इहयाउल उलूम के हवाले से उन्होंने एक जुमला लिखा, इख्तिलाफु अली व मुआविया काना मबनिय्यन अलल इज्तिहाद, अली और मुआविया के दरमियान जो इख्तिलाफ था वो नफ्स की बुनियाद पर नहीं था, ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं था, तबीयत की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि शरीयत की बुनियाद पर था। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत अमीर मुआविया खलीफा है कि बादशाह? जो आप कहेंगे मैं क्लियर कर लूंगा। ऊंचा बोलो, खलीफा है कि बादशाह? बादशाह है, सुभान अल्लाह। घबराइए नहीं, आला हजरत खुद फरमाने अव्वलो मुलूक इस्लाम, सल्तनत मोहम्मदिया के पहले बादशाह का नाम अमीर मुआविया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस चीज का इख्तिलाफ आप कर रहे हैं? अजमत हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आला हजरत एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आली वल असहाब के अंदर आप अकीदा साबिया और सादसा का मुताला कर लीजिए, और उसके आगे खाबसा का भी मुताला कर लीजिए। आला हजरत फरमाते हैं इस्लाम के पहले बादशाह का नाम क्या है? अमीर मुआविया है। अरे दिया बाद में बात कर लेना, पहले सुन लो और मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो। पहले इस्लाम का बादशाह सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सरकार ने खुद फरमाया ना, अल खिलाफतु फी उम्मती, अल खिलाफतु फी उम्मती सलासूना सना सुम्मा यकूनु मुल्का। सरकार फरमाते हैं मेरे बाद मेरी उम्मत में खिलाफत 30 साल रहेगी, उसके बाद बादशाहत रहेगी। आला हजरत कहते हैं मियां अमीर मुआविया की बादशाहत वो है जिसका जिक्र तौरात में किया गया है, और यही अल्फाज है, क्या था मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बितैबा व मुल्कुहु फी शाम। सरकार अलैहिस्सलाम के लिए तौरात में कहा गया कि मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा तो मक्का में होंगे, लेकिन हिजरत करके मदीने में चले जाएंगे, और उसके बाद फरमाया उनकी बादशाहत मुल्क शाम में होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी की बादशाहत सिर्फ मुल्क शाम में है? नहीं, मेरा नबी तो कायनात का मालिक है। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले शैबा कहूँ तुझे। यकीन कर लीजिएगा ये इस्तिदलाल शहजाद अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, बल्कि आला हजरत कहते हैं तौरात में ये जुमला हजरत अमीर मुआविया की बादशाहत की तरफ इशारा है। पता ये चला कि हजरत अमीर मुआविया का सहाबा इकराम के बाद, खिलाफत राशिदा के बाद बादशाह बनना ये किसी दुनियादारी की बुनियाद पर नहीं था, पर हकीकत मुस्तफा की वफादारी की बुनियाद पर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। बस आखिरी रिवायत सुन लीजिए। अहले बैत से प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बोलो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अहले बैत का प्यार भी हमें बरेली के इमाम ने अच्छी तरह समझा दिया। सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तानी करम, सुभान अल्लाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मियाँ पसीना आए तो बर्दाश्त कीजिए, ये पसीना वहां के पसीने को मार देगा इंशाअल्लाह। वाह वाह, इंशाअल्लाह, जरूर इंशाअल्लाह। गौर कीजिएगा जरा, अहले बैत से प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह, और अहले बैत में मुस्तफा की नस्ल पाक में, यार मुस्तफा करीम की नस्ल पाक, जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी बेटे हजरत इब्राहिम का विसाले पाक हो गया, तो सरकार के तीन बेटे इख्तिलाफी रिवायत की तरफ मत जाइएगा अभी भैया, मुहक्किकीन अभी तहकीक को अपने पास रख ले, अल्लाह ताला सलामत रखे उनको। लेकिन मैं तीन की बात कर रहा हूँ, ये भी गलत नहीं है। तीन में से हजरत कासिम है, हजरत अब्दुल्ला है, और साथ ही हजरत इब्राहिम मारिया किब्तिया मेरे मुस्तफा की पाकीज़ा जारिया के पतरे पाक से पैदा हुए। जब आपका विसाल हो गया तो चूंकि नस्ल चलती किससे है आप जानते हैं, नस्ल लड़के से चलती है, लड़की से नहीं चलती। अब यहाँ मामला ये है सरकार अलैहिस्सलाम का कि आखिरी बेटे का भी विसाल हो गया, बहुत अबू लहब, और क्या कहने लगा, पुतिरा मोहम्मदुन अल्लैला अलहया
ختم ہو گئی ہے. رب قدیر کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور یاد رکھو دنیا کا سسٹم یہ ہے سب کی نسلیں ان کے لڑکوں سے چلا کرتی ہے, لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے رب قدیر نے نظام نسل کو یوں چینج کیا کہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں, امام طبرانی روایت کرتے ہیں, ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا ہے اور محمد عربی کی اولاد کو علی کی پشت میں رکھ دیا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مولا علی, عظمت مولا علی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جائیے گا اس لیے کہ بریلی شریف کا وہ منبر ہے جہاں سے یہاں کا گھر کے اندر کا فتنہ, باہر کا فتنہ, کسی فتنے کو چھوڑا نہیں جاتا, مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں سمجھا دیا گیا. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ کیونکہ سرکار فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن اب البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. سرکار فرماتے ہیں اہل علم یہاں بیٹھے ہیں, کسی مصلحت کی طرف نہ جائیے, قبر میں الٹی سیدھی مصلحتیں نہ چلے گی, ہاں چلے گی تو مصلحت شرعیہ چلے گی, مصلحت طبعیہ نہیں چلے گی. اس لیے غور کیجئے گا جہاں سے فتنہ اٹھے آپ اپنے قد کو نہ دیکھیے گا. میں مسجد کا امام ہوں یا چھوٹے سے مدرسے کا استاد ہوں, آپ اٹھ کے کھڑے تو ہو جائیں, رب کا کرم ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. یہاں دل دیکھے جاتے ہیں, تمہاری مسندیں نہیں دیکھی جاتی, تمہاری خانقاہیں نہیں دیکھی جاتی, تمہارا مزاج نہیں دیکھا جاتا, تمہارا علمی قدر نہیں دیکھا جاتا. اور ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, رب کا شکر ادا کرے اگر آپ کسی فتنے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, آپ کے پاس علم کم بھی ہے, پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے آپ نے فتنے کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اس لیے کہ یہ حصہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیا کرتا ہے, ورنہ بڑی بڑی پگڑیاں سمجھ گئے, بڑی بڑی گردنوں نے اپنی گردنوں کو خم کر دیا ہے, لیکن ہمیں خمیدہ گردنوں کی ضرورت نہیں ہے, حق تک رسیدہ گردنوں کی ضرورت ہے. حضرت امام زین العابدین کو جانتے ہیں الحمدللہ. کون امام زین العابدین؟ جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا. اونچا بولو, سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, روایت لمبی ہے, حدثنا یعقوب بن محمد عن ابن ابی حازم قال قیل لعلی بن الحسین رضی اللہ تعالی. غور کیجئے گا ذرا, یعقوب کہتے ہیں, راوی کہتے ہیں ہم سے یعقوب ابن محمد نے روایت کیا, وہ ابن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا. کون امام زین العابدین؟ شجرہ پڑھ لیجئے, کوئی پڑھ دے شیر. ہاں, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں, علم حق دے با کرے علم ہدا کے. اب سمجھ گئے نا, ایسی پاکیزہ ذات کی میں بات کر رہا ہوں. حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کیف تقول فی معاویہ, سائل سوال کر رہا ہے امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں گھر کی سند کافی ہے, ان جیسے بدبختوں کی گفتگو سے کچھ لینا دینا نہیں. حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر معاذ اللہ گھر کے اندر کسی سے کوئی اختلاف ہوتا ہے, خدا نہ کرے اگر میرے اور ہمارے جامعۃ الرضا کے پرنسپل صاحب قبلہ کے درمیان کوئی بات ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ بات گھر سے نکلے گی, گھر سے نکلے گی, گھر سے آئے گی اور گھر سے پھر دوسرے گھر تک چلی جائے گی. یہی تو ہوتا ہے. اگر کوئی بات ہوتی امام زین العابدین کچھ بولتے, لیکن جملے سنیے گا جو ان کو سکھایا گیا تھا, آج امام زین العابدین وہی بول رہے ہیں. آپ نے کہا ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی, کہا میں کیا بولوں اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے خاص فرما لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
زندہ باد زندہ باد. محدث دہلوی کہتے ہیں ایک نابلد شخص نے 1.5-2 سال پہلے کہا تھا عام صحابی ہے امیر معاویہ. میں نے کہا یعنی احمق اور نابلد شخص کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کو لکھنے والے صحابہ کی کل 41 تعداد بیان کی ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اور بھیا اگر میری قوت حافظہ کام کرے تو تصدیق کر دیجئے گا حجۃ الوداع کے موقع پہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے. ان 1 لاکھ میں 41 لوگ خاص ہیں کہ عام؟ ارے بولیے یار، تم بھی تو اس وقت بہت خاص ہو. اس لیے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میری بات کو سن کے آپ پھیلائیں گے تو میرے لیے بڑے خاص ہیں. تو میں خاص بات کر رہا ہوں. بولو 41 صحابہ خاص ہے کہ عام؟ اور ان میں ایک صحابی ہے سیدنا امیر معاویہ. تو پتا چلا حضرت امیر معاویہ عام صحابہ میں نہیں خاص صحابہ میں شامل ہے. بے شک سنیے گا اور یہ بھی سن لیجیے اختص اللہ. اہل علم تو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کتنا اچھا جملہ ہے. حضرت امام زین العابدین کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں معقول فی رجل اختص اللہ تبارک و تعالی. مسئلہ بالکل کلیئر کر کے جا رہا ہوں. یہ جو بدبخت آج پھیل رہے ہیں نا، رافضی نیم رافضی، جو بھی آتا ہے مردود کھڑا ہو جاتا ہے صحابی رسول کے خلاف بولنے کے لیے. تم کبھی ان کے جھانسے میں مت آنا، ان کے قریب مت جانا. یار ہم صحابہ کے در کے کتے ہیں اور کتوں کا کام گھر کے باہر بیٹھ کے حفاظت کرنا ہوتا ہے، گھر کے اختلاف میں پڑنا نہیں ہوتا. اور یہ بھی دنیاوی اختلاف تھوڑی ہے. جب حضرت امام غزالی کہے اختلاف علی و معاویہ کان مبنیا علی الاجتہاد، ان کا اختلاف اجتہاد کی بنیاد پر تھا، شریعت کی بنیاد پر تھا. حدیث سامنے تھی، رسول کریم علیہ السلام کا لایا ہوا سارا دین ان کے سامنے تھا. وہ اپنی جگہ ہے، ہمارا کام صرف ان کا دفاع کرنا ہے، ان کی بارگاہوں کی حفاظت کرنا ہے. کتے یہی کرتے ہیں، گھر کے اختلاف میں نہیں پڑتے. اب پوچھو حضرت امام زین العابدین سے تو کہتے ہیں میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے خاص کر لیا ہے. اگلا جملہ سنیے گا، وَجَعَلَهُ أَمِينًا فِي أَرْضِهِ. ایک حدیث سنا بس میں اسی واقعے کو پورا کروں. سنیے ذرا، سرکار نے فرمایا الامناء ثلاثہ انا و جبریل و معاویہ. کہا امین 3 ہیں. ادھر دیکھیں کیا کہا، امین 3 ہیں، میں ہوں، جبریل ہے اور امیر معاویہ. حضرت امام زین العابدین کے ذہن میں غالباً یہ حدیث نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا وجعلہ امینا فی ارضی، اللہ نے معاویہ کو زمین میں اپنا امیر بنایا ہے. اور تیسری بات بتا دوں، ورضیہ کاتبا لنبی کی، کہا امیر معاویہ کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے کاتب وحی کے طور پر پسند فرما لیا ہے، پسند فرما لیا ہے. اب آپ غور کیجئے گا، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں ان ابا عبد الرحمن معاویہ، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے. کہتے ہیں ان ابا عبد الرحمن معاویہ تھا کانا عاقلا امینا حلیما. فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبد الرحمن جو ہے یہ عقل مند انسان ہے، امانت دار ہے، بردوار ہے. اور آگے فرماتے ہیں غفر اللہ لابی عبد الرحمن ولعن اللہ تبارک و تعالی من یسلبہ. فیصلہ سن لینا، یہ جملہ بہت فیصلہ کن اور زبردست طریقے سے ہماری سنیت کا مفہوم بتاتا ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کو بخشش عطا فرمائے. اور آگے کہا جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگلا جملہ سنیں، حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کسی نے، اسی شخص نے پوچھا کانا بینہ و بینہ جدی کا مکان، آپ کے دادا اور ان کے درمیان تو اختلاف ہوا تھا، آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں، کبھی امین کہہ رہے ہیں، کبھی کاتب کہہ رہے ہیں، کبھی وہ مختص بندہ کہہ رہے ہیں. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ تو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور جو اللہ نے تقدیر میں لکھ لیا ہے وہ ہو کر کے رہنا ہے. تو ہو سکتا ہے پھر کوئی بدبخت زبان کھولتا. تو حضرت امام زین العابدین نے اور کلیئر کیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا فِيهِ إِلَّا خَيْرًا. جب بھی معاویہ کا ذکر کرو بھلائی کے ساتھ ذکر کرنا. اور آخر جملہ بول کر کے بات کو ختم کر دیا، فرمایا معاویہ تو ذو فضائل جمّا،
मुआविया दो तीन खूबियों के मालिक नहीं है, बहुत सारी खूबियों के मालिक है। अब बताओ मुझे, अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत करे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुखालफत करे, आप कहोगे कि वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तरीके पर है, आप कहोगे वो इमाम जाफर सादिक के तरीके पर है, आप कहोगे वो इमाम हुसैन के तरीके पर है, आप कहोगे वो इमाम हसन के तरीके पर है। अरे मियां, फैसला यही हो गया कि जब हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने अपना हाथ अमीर मुआविया के हाथ में दे दिया, इख्तिलाफ खत्म हो गया और जमाने वालों को बता दिया गया ना अहले बैत अमीर मुआविया से जुदा है, ना अमीर मुआविया अहले बैत से जुदा है। तो इमाम बोला अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह।